کریں, نمازوں کا اہتمام کریں, روزوں کا اہتمام کریں, تراویح کا اہتمام کریں, قرآن کی تلاوت اور ذکر کا اہتمام کریں, اپنی آنکھوں میں حیا پیدا کریں, زبان کو جھوٹ سے پاک کریں, غیبت سے پاک کریں, چغلی سے پاک کریں, اپنے کانوں کو غلط سننے سے پاک کریں, اپنا ترتیب زندگی ٹھیک کریں, اپنا نظام الاوقات بنائیں. سب کے گھر میں یہ مشورہ ہو, گھر میں یہ سب کے نظام الاوقات بنے. یہ سونے کا وقت ہے, یہ اٹھنے کا وقت ہے, یہ نماز کا وقت ہے, یہ قرآن کا وقت ہے, یہ ذکر کا وقت ہے. یہ جتنے مرد ہیں مسجد کو وقت دے, مسجد میں دل لگے. نماز سے 15-20 منٹ پہلے مسجد آ جاؤ, نماز کے 15-20 منٹ تک بعد مسجد میں رہو, مسجد میں دل لگے. بہت سے لوگ مسجد میں آتے ہیں, جب نماز کھڑی ہونے کا وقت ہے داخل ہوتے ہیں اور سلام پھرتے ہیں اور فوراً بھاگتے ہیں. نہیں نہیں نہیں, مسجد میں دل لگے, مسجد میں دل لگے. یہ اللہ کا گھر ہے, یہ اللہ کا گھر ہے, مسجد میں دل لگے. حدیث میں آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسجد سے محبت کرے گا اللہ بھی اس سے محبت فرمائیں گے. فرمایا جس کو مسجد آتا جاتا دیکھو اس کو ایماندار ہونے کی گواہی دو. رمضان اعمال کا مہینہ, قدر قدر قدر. رمضان اعمال کے ساتھ گزرے, دنیاوی مصروفیات کم سے کم کریں, دکان دفتر کاروبار بقدر ضرورت. موبائل کو بند کرو, یہ رمضان میں موبائل بند کرو, فیس بک بند کرو, اور کیا یوٹیوب اس کو بند کرو, یہ نیٹ بند کرو موبائل میں. رمضان ہے, رمضان ہے, یہ موبائل کا نہیں ہے, یہ موبائل کا نہیں ہے. موبائل کھول کے بیٹھے ہوئے, بعض کو نشہ ہوتا ہے, ہر وقت موبائل کھولتے ہیں, بار بار کھولتے ہیں, پھر کھولتے ہیں, پھر کھولتے ہیں, بلا وجہ موبائل پہ لگے ہوئے ہیں. ضرورت کے لیے موبائل استعمال کریں. چور کے لفظ سے گھبراہٹ ہوتی ہے, چور کے لفظ سے گھبراہٹ ہوتی ہے. تو یہ موبائل چور ہے, یہ موبائل چور ہے. کس کا چور ہے؟ وقت کا چور ہے, وقت کا چور ہے. یہ وقت چوری کر لیتا ہے. یہ ایمان کا چور ہے, ایمان چوری کرتا ہے. یہ حیا کا چور ہے, ہاں اس سے حیا جاتی رہتی ہے. سب سے قیمتی چیز گھر میں کیا ہے؟ زیور ہے. سب سے قیمتی چیز گھر میں زیور ہے. زیور کو کہاں رکھتے ہیں؟ سب سے محفوظ جگہ پر. اس کو چور سے بچاتے, اس کو چور سے بچاتے. سب سے قیمتی چیز ہمارا وقت ہے, قیمتی چیز ہمارا ایمان ہے, قیمتی چیز حیا ہے. اور یہ موبائل کس کا چور ہے؟ وقت کا چور, یہ ایمان کا چور, یہ حیا کا چور. ہاں موبائل کا استعمال بند کرو, بقدر ضرورت کرو, کم سے کم کرو. سادہ موبائل رکھو, سادہ موبائل رکھو. باورچی خانہ بھی چور ہے, باورچی خانہ بھی چور ہے. مستورات کو یہ بات سمجھائیں, ہر وقت باورچی خانہ, ہر وقت باورچی خانہ. اب افطار کا وقت کتنا قیمتی وہ باورچی خانے میں گزر گیا, یہ چور ہے. یہ آپ کا قیمتی وقت لے گیا, آپ کا قیمتی وقت لے گیا. دعاؤں کا وقت باورچی خانہ لے گیا, ذکر کا وقت باورچی خانہ لے گیا, تلاوت کا وقت باورچی خانہ لے گیا. یہ چور ہے. ترتیب بنائیں, گھر کی ترتیب بنائیں. سحری افطاری کو سادہ کریں, سحری افطاری کو سادہ کریں. بیماریاں زیادہ کھانے سے نہیں ہیں, بیماریاں کم کھانے سے نہیں, زیادہ کھانے سے ہیں. ایک وقت میں کئی چیزیں کھانا, یہ ہیں بیماریاں. ایک وقت میں ایک چیز ہو, چلو 2 چیزیں ہو, یہ 10 چیزیں افطار میں جمع کی ہوئی ہیں, یہ بیماریاں ہیں. افطاری کو سادہ کریں, سحری کو سادہ کریں. پھر تراویح کے لیے وقت اہتمام سے ملے گا, انبساط سے کھڑا ہوگا. اگر پیٹ ہی بھرا پڑا ہے اس کا, تراویح اٹھے ہی نہیں جائے گا اسے. اس کی تکبیر اولیٰ گئی, مغرب کی تکبیر اولیٰ گئی, کھا رہا ہے. لوگ اتنا کھا رہے ہیں, اتنا کھا رہے ہیں کہ اس کھانے کو ہضم کرنے کے لیے بھی کچھ کھانا پڑ رہا ہے. تو میرے بھائیو, رمضان اس کی قدر, یہ اللہ کا مہمان ہے, آ گیا اور چلا جائے گا. اور پتہ نہیں کس کس کا آخری رمضان ہے, پتہ نہیں کس کس کا آخری رمضان ہے. رمضان اگلے سال بھی آنا ہے, رمضان اگلے سال بھی آنا ہے. ہم ہوں گے کہ نہیں, ہم ہوں گے کہ نہیں, یہ کوئی پتہ نہیں ہے, یہ کوئی پتہ نہیں ہے. کتنے پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے, اس رمضان میں نہیں ہے. کتنے پچھلے رمضان میں نماز میں تھے, اس رمضان میں نہیں ہے, اس رمضان میں نہیں ہے. اب یہ جو بیٹھے ہوئے, پتہ نہیں کس کس کا آخری رمضان ہے, اگلے رمضان میں نہیں ہونا ہے. رمضان اگلے سال آنا ہے, ہمارا ہونا کوئی پتہ نہیں. اس رمضان کی قدر کریں, اس سے فائدہ اٹھائیں. رمضان میں ترتیب زندگی ٹھیک کریں. نمازوں کا اہتمام, تراویح کا اہتمام,
قرآن کی تلاوت، اللہ کا ذکر، جھگڑے ختم کرے. رمضان میں پوری کوشش کرے غیبت نہیں کرنی، چغلی نہیں کرنی، غیبت نہیں کرنی. دلوں سے بغض ختم کرے، دلوں سے بغض ختم کرے، حسد ختم کرے، کھوٹ ختم کرے. رشتوں کو ملائیں، رشتوں کو جوڑیں، رشتوں کو جوڑیں، رشتوں کو توڑے نہیں، رشتوں کو توڑے نہیں. معاف کرنا سیکھے، غصے پہ قابو کرے، غصے پہ قابو کرے. ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے جاتے 2 باتیں فرما کر گئے: نماز کا اہتمام کرنا، ماتحتوں کا خیال رکھنا، اپنے ملازموں کے ساتھ نرمی، درگزر، معاف کرنا سیکھے، معاف کرنا سیکھے. زبان پہ گالی نہ آئے، زبان پہ گالی نہ آئے، زبان پہ جھوٹ نہ آئے، زبان پہ غیبت نہ آئے. اس رمضان کو اس طرح گزاریں تاکہ اس رمضان سے ہمارے اندر تقویٰ ہے، تقویٰ ہے، گناہوں سے بچنے کا جذبہ ہے، حرام سے نفرت ہے. اس رمضان سے پورا فائدہ اٹھائیں. تو سب اس کی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ جی. کیا بات ہوئی کہ رمضان اللہ کا مہمان، رمضان اللہ کا، اس کی کیا کرنی ہے؟ قدر. اس کی کیا کرنی ہے؟ قدر. اس سے پورا فائدہ اٹھانا ہے، اس سے پورا فائدہ اٹھانا ہے. کیسے فائدہ اٹھائیں گے؟ ترتیب زندگی ٹھیک کریں، اپنا نظام الاوقات بنائیں. یہ نہیں کہ سو رہے ہیں تو سو رہے ہیں، بیٹھے تو بیٹھے، یہ موبائل پہ وقت نہ گزرے، یہ دوستوں میں، فنکشنوں میں. افطار پارٹیوں سے بھی بچیں. یہ افطار پارٹیاں بھی چور ہیں، وقت کا چور ہے، اعمال کا چور ہے. یہ افطار پارٹیاں 70-80-90% دکھلاوا پارٹی ہے. یہ دکھلاوا پارٹی ہے، یہ سب دکھلاوا پارٹی ہے. ہاں افطار پارٹی بہت کم. ایسوں کو افطاری کرواؤ جنہیں کوئی نہیں کرواتا ہے، اور عزت سے دیں. کسی کو روزہ کھلوانا ہے، عزت سے روزہ کھلواؤ، عزت سے گھر تک پہنچاؤ. یہ کیا لوگوں کو جمع کر لیا، شور شرابہ ہو گیا، ہلا گلا ہو گیا، نام ہو گیا، شہرت ہو گئی. نہیں، عزت سے کسی کے گھر پہنچاؤ. سفید پوش لوگ ہیں سب جو مانتے نہیں کسی سے، اپنی ضرورت کو ظاہر نہیں کرتے ہیں. ہاں نظام الاوقات صحیح کریں، نماز اہتمام ہو. یہ جتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے، قرآن کی تلاوت آخری درجہ ہے، کم از کم 1 سپارہ، ورنہ 3 سپارے روز پڑھو. رمضان میں 3 قرآن ختم ہو، رمضان میں 3 قرآن ختم ہو. اللہ توفیق دے، زیادہ کرے.